بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج اس گفتگو میں جیسا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ کچھ چیزیں ہم ذہن سازی کے لیے اور اپنی ڈائریکشن کو سیاسی ڈائریکشن کو درست کرنے کے لیے زیر بحث لائیں گے، اور بطور خاص ایک عنوان کے اوپر میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، جس کا میں نے اظہار چند روز پہلے کیا تھا کہ عمران خان سے محبت کیوں اور ان سے اختلاف کیا ہے۔ یہ ٹاپک ایک ایسا ہے کہ جس کے اوپر مجھے بطور خاص تشویش ہے صحافی برادری کے سینئر تجزیہ نگاروں سے بھی اور پولیٹیکل ورکروں سے بھی، کہ ریئل چیز کو وہ پک نہیں کرتے اور اس چیز کو انالیسس بھی نہیں کرتے۔ جو جس کی حمایت کر رہا ہے حمایت کیے جا رہا ہے، اور جو جس کی مخالفت کرتا ہے مخالفت کیے جا رہا ہے، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بلوطنی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز کو اس کی ریئل پکچر میں جا کے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ الگ بات ہے جہاں بندے کی محبت ہوتی ہے، وہ وہاں خامی بھی ہو تو بندہ اس کا ٹھیک ہے، خامی کا اظہار بندہ نہیں کرتا، لیکن خامی تو خامی ہوتی ہے۔ اور جہاں اختلاف ہو اس کی خوبیاں لوگ بیان نہیں کرتے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم تجزیہ کرتے ہوئے غیر جانبداری سے تجزیہ ہونا چاہیے۔ آج ایک میں سوال دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ دوست احباب ذرا اس کے اوپر صرف فضولیات نہیں، کمنٹس پازیٹیو جو بھی ان کی رائے ہے وہ دیں۔ اور بطور خاص میں ارشد علی منڈا صاحب ہمارے ننکانے سے ادھر وارد ہوئے ہیں، اور ان کا ایک گروپ انہوں نے بنایا ہوا ہے جو صرف بطور خاص میرا نام جہاں آئے تو 10 15 20 ہیں جنہوں نے گالیاں دینی ہوتی ہیں۔ تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ نہ تو میں نے ان کو ووٹ لینے کی ضرورت تھی، اور میں نے میڈم جاسمین راشد کو بھی کہا تھا کہ ہمیں ان منڈا برادران کی ضرورت نہیں ہے، اور بدو بدی انہوں نے بیچ میں ڈالا۔ انہوں نے ترلے کیے، پاؤں کو ہاتھ لگائے جیسے ان کی عادت ہے کہ میرے سے ووٹ لیں، میرے سے ووٹ لیں۔ بھئی ہمیں آپ کے ووٹ نہیں چاہیے، کیوں آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ ایسا بندہ مجھے دنیا میں نہیں نظر آیا جس کا ووٹ کی ضرورت نہ ہو کہ جی میرا ووٹ لیں، جی میرا ووٹ لیں جی۔ تو مجھے پتا تھا انہوں نے بیڑا گرک کرنا ہے، اور بیڑا گرک انہوں نے کر دیا۔ اور میاں ابو بکر صاحب چونکہ نیو کمر تھے، انہیں پوری سمجھ نہیں تھی، انہیں بھی میں نے سمجھایا تھا کہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہ میاں صاحب ووٹ دینا چاہتے، میں نے ووٹ دیں گے نہیں، ووٹوں کا بیڑا گرک کریں گے، آپ بچ جائیں ان سے۔ تو پھر ظاہر ہے میں ابو بکر صاحب کے پیچھے اس وقت لگا ہوا تھا، تو ان کی پھر سیاسی پوری تربیت نہیں تھی، اور وہ ایک نقصان ہو گیا جس کا ظاہر ہے ہمارے تمام دوستوں کو دکھ ہے۔ لیکن اگر یہ منڈا صاحبان بیچ میں کمپین میں نہ ہوتے تو ہمارا الیکشن حلوہ الیکشن تھا، اور بالکل کلیئر الیکشن تھا۔ تو ابھی میں صرف یہ اس لیے نام لیا ہے کہ برائے مہربانی ارشد منڈا صاحب اور ان کا جتنا بھی گروپ ہے، وہ میری کوئی سوال جواب آئے جس پہ کمنٹس نہ دیا کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گھر بیٹھے گالیاں نکال لیا کریں، اپنے آپ کو خوش کر لیا کریں۔ تو ابھی جو میں حلقہ احباب کے اپنے شرف شریف شیخوپورہ اور جو بھی دوست سن رہے ہیں، سب کے لیے یہ سوال جو رکھنا چاہ رہا ہوں، اب سوال صرف یہ ہے غور و فکر کے لیے اور پھر آگے سیاسی منزل کے تعین کے لیے، کہ دیکھیں عمران خان صاحب سے ہم نے محبت کی، اور مجھے ان سے محبت ہے بھی، اور عمران خان صاحب سے مجھے اختلافات بعض ایشوز کے اوپر ان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی تھے، اور جب بطور پرائم منسٹر وہ کام کرتے رہے اس وقت بھی مجھے بعض ایشوز کے اوپر اختلافات آتے رہے، اور میں اختلاف رائے ان کی خدمت میں کرتا رہا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے بیٹھ کر ان کی کسی خامی کو ڈسکس کرے۔ اور میری تو یہ عادت نواز شریف صاحب کے ساتھ رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی رہی ہے، کہ جب جہاں محبت ہے وہاں اگر خامی ہے تو آپ اس کو زیر بحث لائیں تاکہ وہ خامی دور ہو سکے۔ یہ نہیں ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی ہر بات کو یس سر کہتے رہیں، اور جس سے مخالفت ہے اس کو گالیاں نکالتے رہیں۔
یہ کوئی عقل والی سوچ نہیں ہے. تو ابھی غور و فکر کے لیے چونکہ حالات جو چینج ہو چکے ہیں، اس کے اوپر میں نے جتنی بھی مشاورت دی، جیسے خان صاحب نے پہلے کبھی نہیں بات مانی، ان دنوں میں بھی انہوں نے کوئی بات نہیں مانی. جو میں نے انہیں آخری مشورہ ایک بڑا نیک نیچے سے دیا تھا کہ یا تو امام خمینی کے طریقے سے ملک چھوڑ دیں، یہاں آپ کو کوئی تفویض نہیں دینے والا، اور باہر بیٹھ کے اپنی کمپین جاری رکھیں، یا پھر ملا عمر کی طرح چھپ جائیں پاکستان کے اندر ہی. نہ تو امام خمینی بزدل آدمی تھا، نہ ملا عمر بزدل آدمی تھا. دونوں بندے بڑی باکمال ہستیاں تھیں. دنیا ان کو پوچھتی ہے، دنیا ان کو رسپیکٹ کرتی ہے، دنیا ان کو سلام کرتی ہے، اور جنہوں نے ایک انقلاب برپا کیے. اب ان کو اگر فالو کرنے میں کیا حرج تھا؟ اور پھر عمران خان صاحب ضد کی حد تک نہیں میں نے ادھر ہی رہنا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضد فرمائی. توبہ نعوذ باللہ، آقا علیہ السلام کی آگے کون سی چیز تھی؟ آپ تو یوں اپنا قدم مبارک مارتے تو دائیں کو دائیں اور بائیں کو بائیں کر چھوڑتے. لیکن ہمارے جیسے نلائکوں کی تربیت کے لیے اور سنت کے لیے آقا علیہ السلام نے مکہ سے جب وہاں زندگی گزارنا آسان نہ رہی تو ہجرت فرمائی چھپ کر رات کے وقت. ہمیں تربیت کرنے کے لیے کہ ایسے بھی اگر کرنا پڑے تو یہ بزدلی نہیں ہوتی، یہ حکمت اور دانائی ہوتی ہے. اور آقا علیہ السلام کی مکہ سے ہجرت اکیلے خاموشی سے، صرف ایک اپنے خادم کو ساتھ لے کر رات کے وقت، وہ ہجرت اس انقلاب کا باعث بنی کہ وہ مکہ پھر آپ نے فتح فرمایا. تو اگر عمران خان صاحب بھی پاکستان چھوڑ دیتے میرے مشورے کے اوپر، وہ ضدی طبیعت کے آدمی ہیں، اور مجھے تو ان کے سامنے بھی میں باتیں ایسی کر لیتا ہوں جو میں ابھی کر رہا ہوں. تو نہیں میں نے ادھر ہی رہنا، میرا تو بات کچھ بھی نہیں ہے. ادھر آپ کا کیا ہے؟ ادھر آپ نے ایک اختلافات پیدا کر دی ہے، آپ نے ایک غلط ماحول پیدا کر دی ہے. ملٹری کے خلاف آپ نے ایک غلط بیانیہ کھڑا کر دیا ہے جو کہ بالکل جھوٹا بیانیہ ہے. میں تو اس کو پہلے دن سے نہیں مانتا. اور پھر امریکہ کے خلاف جو آپ نے بیانیہ دیا وہ بیانیہ درست تھا، لیکن اس کا بھی سٹائل آپ کا غلط تھا. تو بہرحال جو بھی آپ نے کر دیا، حالات خراب آپ نے خود کر دیے. دوسرا تو کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکا، لیکن آپ نے خود اپنا نقصان کر لیا. تو یہی بہتر تھا کہ آپ وطن چھوڑ دیتے اور پھر اپنا تحمل کے ساتھ اپنے نظام کو چلاتے رہتے. لیکن آپ نے نہیں مانا، اور پھر 9 مئی ہو گیا جو المناک واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب وہ جو شہید بچے ہوئے ان کا کون ذمہ دار ہے؟ جو زخمی ہو گیا سینکڑوں، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ اور جو ابھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں بے گناہ، اب ظاہر ہے پولیس کو تو یکدم پہچان نہیں ہوتی، وہ تو پھر اکڑ بکڑ بابو کرتے ہیں. تو ان میں کئی گناہ گار ہیں، ان کو تو سزا سخت ملنی چاہیے، اور جو بے گناہ ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ تو بات میں نے ایسے کہہ دی. لیکن آج کے اوپر جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے، تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر ذرا کمنٹس کریں، پازیٹو وے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں، تاکہ ذرا ہم سب کو سمجھ آئے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی مرکز میں، اور پنجاب کے اندر بھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا کے اندر بھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو آخر کیا وجہ تھی کہ عمران خان صاحب تقریباً تمام ضمنی الیکشن ہار رہے تھے، اور یا میکسیمم ہار رہے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا حکومت خان صاحب کی تھی اور ضمنی الیکشن ہار رہے تھے؟ اور آخری ضمنی الیکشن جو لاہور میں ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ جو امیدوار تھا جس کو ٹکٹ دیا گیا، اس نے ہار کے ڈر سے ٹکٹ جمع نہیں کرایا، ٹیکنیکل طریقے سے اپنی کاغذات ریجیکٹ کرا لیے شرمندگی سے بچنے کے لیے، کہ اس کو امید ہی نہیں تھی میں جیت سکوں گا. اور تمام ایم این اے، ایم پی اے اور تمام منسٹر میں نے پریشان دیکھے کہ اگلا الیکشن ہم خان صاحب کے ساتھ کیسے لڑیں گے. اور خان صاحب نے تو بڑے حالات خراب کر دیے. یہ اس وقت کی بات ہے جب حکومت خان صاحب کی تھی. اور کیا وجہ تھی کہ خان صاحب ضمنی الیکشن ہار رہے تھے؟ ایک تو یہ میرا سوال ہے، آخر کیا وجہ تھی؟ اور پھر کیا وجہ ہوئی کہ جب خان صاحب کو حکومت سے نکال دیا گیا عدم اعتماد کے ذریعے، جو کہ سیاسی پروسیس تھا جس میں ملٹری کا کوئی رول نہیں تھا؟ یہ تو خان صاحب کا ایک غلط بیانیہ ہے. بالکل ملٹری نیوٹرل تھی، اور نیوٹرل ہی رہنا چاہیے تھا. خان صاحب کو لانے کے اندر تو ملٹری انوالو تھی
गिराने में मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं थी। अगर किसी को शक है तो मेरे साथ इसके ऊपर ओपन डिबेट बेशक कर ले। बहरहाल लेकिन जब हटा तो दिया गया, जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, फजल रहमान साहब ने एक मूवमेंट चलाई जो कि नहीं चलानी चाहिए थी, जिससे अनस्टेबिलिटी पैदा हुई। बहरहाल उन्होंने चलाई अपने सियासी लालच के लिए और इमरान खान साहब को निकाल दिया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई तो फिर पॉपुलैरिटी खान साहब की ऐसे बढ़ी कि वो सब हैरान परेशान है। तो सवाल मेरा यह है आज की इस गुफ्तगू में कि क्या वजह थी कि खान साहब जब हुकूमत में थे तो ज़िमनी इलेक्शन हार रहे थे, और क्या वजह है कि जब हुकूमत से बाहर निकले हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी पहले से कई सौ गुना बढ़ गई है। ये दो चीजें हमें समझनी चाहिए, साफियों को भी इसका तजिया करना चाहिए। इसके अंदर ही हमारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और जो मेरी अपनी राय है वो तो मैं अपनी दूंगा बाद में, लेकिन मैं चाहता हूं पहले जो हमारे साफी बरादरी के दोस्त हैं, दानिशवर हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर जो भी मेरी बात सुने वो इस बात के ऊपर जरा अपने कमेंट्स दें कि क्या वजह थी कि खान साहब जब हुकूमत में थे तो ज़िमनी इलेक्शन हार रहे थे, और फिर क्या वजह बनी कि जब हुकूमत से निकले तो तमाम ज़िमनी इलेक्शन जीतना शुरू हो गए। आखिर ये तब्दीली कैसे आई? तो बहरहाल आज इतना ही है कि इसका मैं चाहूंगा कमेंट्स पॉजिटिव आए, लेकिन अरशद अली मंडा साहब को रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आपके कमेंट्स की जरूरत नहीं है, ना ही आपके जो फॉलोअर हैं उनके कमेंट्स की जरूरत है। हाँ, जो पॉजिटिव ज़हन से इस इशू के ऊपर काम करना चाहता है उससे रिक्वेस्ट है कि वो जरूर अपनी राय दें, ताकि फिर हम इसको एनालिसिस करें और फिर मैं अपनी राय भी पेश करूंगा, तो फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।